درس سوم المنطق از استاد وسیع هشتم بهمن 1399 مدرسه مسقنا. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہم لوگ علم کی تعریف اور علم کی غرض و غایت بیان کرنے سے فارغ ہوئے. البتہ ایک تشنگی آپ نے بھی محسوس کی ہوگی اور ہم لوگوں نے بھی محسوس کی، وہ یہ کہ معمولاً جو علوم بیان کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو تعریف، فائدہ اور غایت اور تیسری چیز ایک ہوتی ہے موضوع. معمولاً موضوع کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ موضوع کا تذکرہ ہی نہیں کیا. ہمیں بتایا کہ علم منطق کی تعریف یہ ہے، علم منطق کی غرض و غایت یہ ہے، لیکن موضوع نہیں بتایا. اچھا، تو یہاں پر ہم بھی تفصیلی گفتگو نہیں کرتے، فقط ایک نقطے کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں کہ آغا علم منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت. گزشتہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں. معرف وہ تصورات معلومہ جن کے ذریعے سے آپ مجہول تصورات تک پہنچتے ہیں. معرف یعنی وہی تعریفات کی بحث، اور حجت یعنی وہ تصدیقات معلومہ جن کے ذریعے سے مجہول تصدیقات تک پہنچتے ہیں، یعنی وہ دلیل کی بحث. بس علم منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت. سوال یہ، آغا مظفر نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اگر کوئی اچھا جواب دے تو اچھا ہے نا. بدیہی کہاں ہے بابا؟ عبارت میں اشارتاً نہیں ہے، لیکن کہا تھا کہ یعنی دو حصوں والی بات جو ہوئی تھی وہ ہم نے بیان کی تھی، آغا مظفر نے نہیں کی تھی. یہ جو آقا انہوں نے کہا نا کہ بھئی یتوسل بها الفکر الى الحقائق المجہولہ، تو یہاں سے ہم اس نقطے کو لے سکتے ہیں. لیکن موضوع یہ ہے، یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا نا میری جان. اس کے اندر دو چیزیں آپس بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے خود کسی چیز کو بیان کرنا اور کسی چیز کے بارے میں سزا لے کر آنا. تو منطق جو ہمیں سوچنے کا فکر کے بتا رہی ہے، تو وہ انہی دو چیزوں کے اندر مدد. یہ ہم نے آپ کو باہر سے بتایا، مظفر نے نہیں بتایا. تو اشارہ یہی کریں گے نا، یہ ہم نے آپ کو بتایا، مظفر نے تو نہیں کہا عبارت میں ایسے کہا، ایسی کوئی تقسیم کیا مظفر نے نا. نہ، میں اصلاً سوال یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے موضوع کو کیوں ذکر نہیں کیا. آپ اس عبارت سے نہ نکالیں. وہ جو میں نے کہا نا اشارتاً بیان کیا، وہ آگے بیان کیا، یہاں پر نہ، وہ آگے آئے گی. ایک تقسیم مباحث کو ذکر کریں گے، وہاں پر اشارتاً میں نے کہا ذکر کیا انہوں نے، یہاں پر نہیں ہے. اس عبارتوں میں اپنے آپ کو خود ہی تم رخصتے نہ کنید، ان عبارتوں میں نہیں ہے. موضوع تک پہنچی ہی نہیں ان کی بحث، ابھی اسی میں اصل ایک سبب ہے. وہ سبب یہ ہے کہ آغا مظفر ان افراد میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کسی بھی علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بحث ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، اصول فقہ بھی پڑھیں گے، وہاں پر ایک بحث ہے کہ اصلاً ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو آغا مظفر ان افراد میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بابا کسی بھی علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. کس نے کہا کہ موضوع کا ہونا ضروری ہے؟ حالانکہ ضروری ہے، نہیں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ تفصیلی گفتگو ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے. تو بس ان کا موضوع کو نہ ذکر کرنا شاید اس نقطے کی وجہ سے ہو کہ آغا کہتے ہیں کہ علم کے لیے، ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہی کہ غرض و غایت آپ اس کی بیان کریں یہ کافی ہے، کیونکہ وہ غرض و غایت اس علم کے مسائل کو آپس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے.
یہ اشارہ کر رہا ہوں اس بحث کی طرف کہ وہاں پر جو بحث کرتے ہیں کسی بھی علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری کیوں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ موضوع کا ہونا ضروری ہے وہ اس نقطے کو پیش کرتے ہیں، آغا اگر علم کا موضوع نہیں ہوگا تو علم کے مختلف مسائل ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ بھائی بالاخره علم منطق کے مسائل غیر از مسائل علم نحو ہے، علم نحو کے مسائل غیر از مسائل علم کلام ہے، علم کلام کے مسائل غیر از علم فقہ ہے۔ خوب یہ کون سی چیز ہے جو ہر علم کے مسائل کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے؟ تو مشہور یہ ہے کہ وہ چیز جس چیز کے ذریعے سے ایک علم کے مسائل دوسرے علم کے مسائل سے جدا ہوتے ہیں موضوع ہے، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں تمایز علوم، تمایز علوم یعنی علوم کا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ مشہور جو کہتے ہیں کہ بابا ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اصلاً ایک علم دوسرے علم سے متمایز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے موضوع کی وجہ سے۔ اگر موضوع نہیں ہوگا تو ایک علم دوسرے علم سے کیسے جدا ہوگا؟ درست ہے۔ ایک اور نظر یہ ہے کہ ناغا کس نے کہا کہ ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے موضوعات کی وجہ سے، ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے غایات کی وجہ سے۔ تو آغا مظفر ظاہراً ان افراد میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے غایات کی وجہ سے، لہذا موضوع کی ضرورت نہیں ہے، موضوع کی ضرورت نہیں ہے لہذا موضوع کو ذکر بھی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک توجیہ ہے ان کے اس عمل کی کہ انہوں نے موضوع کو ذکر نہیں کیا، اور یہ نظر ان کی ہے بھی صحیح۔ واقعا اصول فقہ کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، وہاں پر وہ صراحت سے کہتے ہیں کہ نا کی گفت ہے کہ اصلاً ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ درست ہے۔ یہ ایک نقطہ جو آپ کے ذہن میں رہے، اگرچہ حاشیے کا نقطہ ہے، کتاب کے ساتھ مربوط نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا آتے ہیں ایک اور بحث کی طرف کہ یہ بحث بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ ماشاءاللہ ہفت روز بہشت جو پڑھے نا میرے خیال میں وہاں ہاں ماشاءاللہ، تو وہاں پر یہ بحث آپ نے پڑھی ہے، علم یا علم حضوری ہے یا علم حصولی ہے۔ اچھا یہ بحث آپ پڑھ چکے، اور آغا نے بھی کچھ بحث حاشیے میں ذکر کی ہے۔ دیکھیں مطلق علم کی تعریف کیا ہے؟ ہاں یہ ہم کہیں گے یہ ہے علم حصولی کی تعریف، مطلق علم کی تعریف نہیں ہے۔ علم یعنی کشف و انکشاف، کیا؟ کشف و انکشاف، ایک چیز کا روشن کرنا یا روشن ہونا، کوئی بھی چیز آپ کے لیے روشن ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں علم۔ کیا؟ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں جانکاری، جاننا، یہ البتہ اردو ترجمہ ہوتا ہے لیکن مقصد ہوتا ہے ایک شے کا روشن ہونا، واضح ہونا، کہ عربی میں اچھی تعبیر استعمال کرتے ہیں العلم هو الکشف والانکشاف، علم ایک شے کا ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا۔ درست ہے آوا؟ یہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہوگا؟ ابھی آتے میری جان، ابھی آتے 2 منٹ۔ اچھا سوال ہے، ابھی آتے ہیں۔ اب کسی بھی چیز کا روشن ہونا، واضح ہونا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اب کسی بھی شے کا روشن اور واضح ہونا 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوگا، یا تو وہ شے بذات خود آپ کے پاس آ رہی ہے، یا اس شے کی صورت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، یا وہ چیز خود آپ کے پاس ہے، یا نہ وہ چیز خود آپ کے پاس نہیں آ رہی، اس شے کی آپ کے پاس صورت آ رہی ہے۔ آغا اگر عالم کے پاس وہ خود شے موجود ہو، خود شے اس کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ پس علم حضوری کی تعریف کیا؟ معلوم بذات خود عالم کے پاس ہو، اسے کہتے ہیں علم حضوری۔ کیا؟ معلوم بذات خود عالم کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ اور اگر معلوم کی صورت عالم کے پاس آئے اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔
اگر یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے, درست ہے, اس کتاب کی صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, تو یہ کون سا علم ہوگا؟ علم حصولی. معلوم بذات خود میرے اندر نہیں آیا, کتاب میرے اندر تھوڑی آیا ہے, اس کتاب کی صورت میرے پاس آئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علم حصولی. اچھا, جہاں پر بھی علم ہوتا ہے آغا, وہاں پر حد عقل 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 3 چیزیں, عالم, علم اور معلوم. بورڈ پر آئے کیا؟ ایسے ہمارا تو دل نہیں کرتا آنے کا. اگر جہاں پر بھی علم ہوتا ہے وہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں, عالم, علم اور معلوم. مثال, مجھے اس کتاب کا علم ہے آقا جان, ایک میں ہوں کہ مجھے کہا جائے گا عالم. اس کتاب کی صورت ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, وہ بنے گا علم, درست ہے. اور خود کتاب کیا بنے گا؟ معلوم. آپ کے سوال کا جواب یہاں سے روشن ہو گیا. علم اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ معلومات وہ چیزیں جن کا آپ کو علم ہو رہا ہے, ان کو کہا جاتا ہے معلومات یا معلوم, درست ہے آقا. البتہ ہمارے ہاں ایک عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے, معلومات علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, حالانکہ لیکن اس وقت ہم دقیق بحث کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر عام طور پر کہتے ہیں بھائی اس کی معلومات اچھی ہے, یعنی اس کے پاس جو علم کا ذخیرہ ہے وہ کافی ہے, وہ وہاں پر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جو ابھی بحث کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آغا جہاں پر بھی علم ہوگا, ایک عالم ہے, ایک علم ہے, ایک معلوم ہے. اچھا, اب اگر معلوم بذات خود عالم کے محضر میں جائے, خود عالم کے پاس موجود ہو, اس کو کہتے ہیں علم حضوری. اور اگر معلوم بذات خود عالم کے محضر میں نہ ہو بلکہ اس کی صورت جائے, اس کو کہتے ہیں علم حصولی. روشن ہوا؟ کل آپ سے کوئی تعریف کرے, آغا علم کی تعریف کرے, تو آپ فوراً تعریف کرنا شروع نہ کریں, سامنے والے سے پلٹ کر پوچھے آغا مطلق علم کی تعریف کروں, علم حصولی کی تعریف کروں یا علم حضوری کی تعریف کروں, درست ہے؟ ایسے اگر کوئی سوال آپ سے کرے کہ آقا علم کی تعریف کریں تو آپ جلدی میں شروع نہ ہو جائیں, آپ اسے کہیں کس کی تعریف کروں, مطلق علم کی تعریف کروں, علم حصولی کی تعریف کروں یا علم حضوری کی. اگر کہیں مطلق علم کی تعریف کریں تو آپ کہیں کشف و انکشاف. آغا علم حضوری کی تعریف کرے, آغا معلوم کا بذات خود عالم کے پاس آنا. آغا علم حصولی کی تعریف کرے, معلوم کی صورت کا عالم کے پاس آنا. روشن ہوا؟ آغا الیاس ایک مرتبہ آپ ہمیں بتائیں کہ علم حضوری کسے کہتے ہیں؟ علم حضوری یعنی معلوم کا عالم کے پاس بذات خود ہونا. احسن. تم علم حصولی عالم کا بذات خود معلوم کے پاس نہ ہونا بلکہ اس کی صورت معلوم کے پاس ہونا. کس کی صورت؟ معلوم کی صورت. احسن. تم کس کے پاس؟ عالم کے پاس. احسن. تم مطلق علم کشف و انکشاف. کشف و انکشاف یعنی آغا موسیٰ کشف و انکشاف یعنی کہ جو چیز روشن ہو رہی ہے روشن کرنا. ہاں, ایک شکل روشن ہونا, واضح ہونا, درست ہے. احسن. تم استاد یہ مثلا ابھی ہم فرض کریں منطق پڑھ رہے ہیں جی, تو ابھی اس ٹائم تو علم حصولی ہے, ٹھیک ہے, پھر میں کتاب بند کرتا ہوں مجھے سب سمجھ آ گئی ہے, تو اس وقت میرا علم حضوری ہو جائے گا؟ ہاں ابھی آتے ہیں, بہت اچھا سوال ہے, ابھی آتے ہیں اس کی طرف, 2 منٹ صرف رکیں. جی, اگر علم و معلوم میں پھر سے ایک تھوڑا سا وہ ڈفرینشیٹ کرنا. علم اور معلوم میں, علم جو حصولی میں ہے وہاں پر تو بالکل روشن ہے. علم حصولی میں وہ جو اس کی صورت ہے, درست ہے, وہ جو صورت ہے وہ علم ہے. اما جس کی صورت ہے اس کو معلوم کہتے ہیں, جس کی صورت ہے اس کو معلوم کہتے ہیں. کتاب کی صورت ہے نا, کتاب معلوم ہے, وہ صورت کتاب علم ہے.
درست ہے. اگر دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں علم حصولی مع واسطہ ہوتا ہے اور علم حضوری بدون واسطہ ہوتا ہے. یہ تعبیر بھی اچھی تعبیر ہے. یہ مختلف تعبیریں استعمال کر رہا ہوں مختلف لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہاں یعنی مختلف جو مصنفین ہیں محققین ہیں ان کی تعبیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. علم حصولی مع الواسطہ ہوتا ہے کیونکہ صورت واسطہ ہے, اور علم حضوری بدون واسطہ ہے, کوئی صورت نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے, ڈائریکٹ معلوم آپ کے پاس ہے. آقا جی ہاں, سوال یہاں پہ آتا ہے کہ جب علم حضوری میں کسی چیز پر رکھتا ہوں تو پھر معلوم اور علم میں کیا فرق کروں گا؟ کوئی فرق نہیں ہے وہاں پر عزیزام. خیلی خوب نقطہ خوبی گفتی والی میاں بہت اچھا نقطہ کہا. انشاءاللہ علم حصولی اور حضوری کو جو فرق بیان کریں گے اس میں ایک فرق یہی ہے. ابھی آتے ہیں کہ علم حضوری میں معلوم اور علم ایک ہی شے ہے. ابھی آتے ہیں فرق جو بیان کرتے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ ذکر کریں گے. علم حضوری کی مثالیں دیں آپ کو ایک دو, اور ایک دو مثالیں علم حصولی کی بھی دیں تاکہ بس آپ کے لیے ملموستر اور واضح ہو جائے. آقا آپ کو ماشاءاللہ محبت بھی ہوتی ہوگی نا؟ نہیں ہوتی؟ ہاں یہ کیا بات ہے یار, محبت تو ساری ہے ہر جگہ پر ہے مگر میشے کی محبت نہ ہو. محبت تو ہوتی ہے نا میری جان, محبت ہے دیا اور بقول اس کے محبت ہوتا ہے ڈگری ہوتا ہے. تو محبت تو ہر ایک کو ہے. چلے بھلا نفرت, اب نفرت بھی ہوتی ہے بعض چیزوں سے. اب ماشاءاللہ ایک چیز تو پیاس ہر ایک کو لگتی ہے, بھوک ہر ایک کو لگتی ہے. جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یعنی خود آپ اپنے وجود کے اندر پیاس کو محسوس کرتے ہیں نا, یا پیاس کی ایک ماشاءاللہ صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے, بڑھ جائے تو دھواں بن جاتا ہے لیکن اصل پیاس کو انسان اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے. محسوس کیسے کرتا ہے؟ یہ خدا ایک دن آپ کو پانی نہ دے کہ کتنا محسوس ہوتا ہے. نہیں حصے پنجانا کے واسطے سے کرتا ہے. نہ وجدانی طریقے سے. مثلاً ہوا سے خمسہ سے ہٹ کر حصہ ہمارے پاس دو ہے, حصے ظاہری کہ یہ ہوا سے پنج گانا ہے, اور حصے باطنی کہ جن کو وجدان کہتے ہیں. خود انسان اپنے اندر وجود کے اندر اس کو پاتا ہے. پیاس لگتی ہے انسان اپنے وجود کے اندر پاتا ہے, اس کو وجدان کرتا ہے. بھوک لگتی ہے وجداناً انسان اس کو اپنے وجود کے اندر پاتا ہے. محبت کو اپنے وجود کے اندر پاتا ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آقا محبت کی تعریف کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ علم حضوری میں سے ہے. خود وجداناً انسان اس کو, یہ بسا اوقات سنتے ہیں آپ کے آقا محبت چشیدنی ہے, چکھنے والی ہے یعنی علم حضوری کے طریقے سے ہوتی ہے. درست ہے آقا. البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی صورت ذہنیہ نہیں بن سکتی ہے. کوئی بندہ آئے اپنے اندر پیاس کو محسوس کرے اور اس پیاس کی صورت اپنے ذہن میں لے کر آئے, انکار نہ داری, لیکن اصل جو پیاس ہے علم حضوری کے طریقے سے آپ اپنے وجود کے اندر محسوس کرتے ہیں. اللہ محسوس کے لفظ کو اعم مانے. درست ہے, حصے ظاہری اور حصے باطنی دونوں کو شامل ہو. یا مثلا آپ کو اپنی ذات کا علم ہے, خود آپ کو اپنی ذات کا علم ہے. خود آپ کو جو اپنی ذات کا علم ہے, اب ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کو اپنی ذات کا علم ہے بین مانا کہ اس کی ایک صورت آپ کے ذہن میں چھپتی ہے. نہ, خود آپ کی ذات خود آپ کے نزدیک حضور رکھتی ہے. خود آپ کی ذات آپ کے اپنے نزدیک کیا رکھتی ہے آقا؟ حضور رکھتی ہے. اس کو کہتے ہیں علم حضوری. بس علم حضوری کا جو مورد ہم آپ کو بتا رہے ہیں, خود آپ کو اپنی ذات کا علم اور اپنے احوالات نفسانیہ کا علم, جو آپ کی نفسانی کیفیت ہیں, محبت ہے, بغض ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, یہ جتنے بھی احوالات نفسانیہ ہیں جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, ان تمام موارد کو کہتے ہیں علم حضوری. بس علم حضوری در حقیقت عالم کے اپنے اندر وجود کی کتھا اور داستان ہے.
اس کے اپنے وجود کے اندر کیا گزر رہا ہے اس کی بات ہے. یہاں سے ایک تھوڑا سا ہلکا سا جسے کہیں کہ بقول ایرانیوں کے یہ گریز میزنب ہلکی سی، پھر واپس آ جاؤں گا تھوڑا سا اشارہ کرنے کے لیے. نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ اس علم حضوری کے قبیل سے ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیسے بنا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل ایک ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے مثلا، وہاں سے ایک چیز خط اٹھاتا ہے اور آتا ہے اور سائیں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہے میری جان. وہی اسی علم حضوری کے قبیل سے ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے وجود کے اندر کی داستان ہے. نقطہ خیلی خوبی است ولی برای اہل شام درست ہے. ایسے مکاشفہ جو عرفا کا ہوتا ہے، عرفا کہتے ہیں نا ان کو مکاشفہ ہوتا ہے، مکاشفہ یہ اسی علم حضوری کے قبیل سے ہے. خود وہ حقیقت اپنے وجود کے اندر پاتا ہے، خود اس حقیقت کو اپنے وجود کے اندر پاتا ہے. ایسے مثلا پیغمبر اکرم کے پاس وہی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل ہے، وہ پیغام لے کر آیا ہے، سائڈ میں سارے صحابہ کھڑے، کسی کو کچھ پتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم حضوری کی بات ہے. مگر یہ کہ وہ کہ جو نفس نبی ہو، جو خود نفس نبی کے اندر کیا گزر رہا ہے اس سے آشنا ہو، اس کو پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو پتا چلے گا. سوال آئے گا کہ جو صحابی کی شکل میں تو جبرائیل آتے تھے اس کو تو کیسے؟ ہاں یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم ذکر کریں گے کہ یہ خود پیغمبر کے اندر وجود کے اندر تمثل پیدا کرتا ہے. وہ جو جناب مریم کے پاس بھی آتا نا، فتح مثل لہا بشرن سویا، وہاں پر قرآن مجید میں جو لہا کی تعبیر ہے نا، لام ہے نا، بہت بڑی بات ہے. قرآن کے الفاظ نپے تلیں. تمثل ہے، تجسد نہیں ہے. فتمثل، تمثل اور ہے، تجسد اور ہے. لہا خود مریم کے لیے متمثل ہوا، یعنی اس کے سائڈ میں اگر دوسرا بندہ کھڑا اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کے وجود کے اندر متمثل ہو رہا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جو دہیا قلبی کی شکل میں پیغمبر کے لیے ظاہر ہو رہا ہے، خود پیغمبر کے وجود کے اندر تمثل کر رہا ہے، نہ کہ باہر تمثل کر رہا ہے. حالا میں نے کہا تھوڑی گریز لگاؤں گا، واپس آتا ہوں کہ یہ ایک باب ہے، پورا باب مکاشفہ، وحی، علم یا الہام، یہ سارے علم حضوری کے قبیل سے ہیں. کہ علم حضوری برحال ایک بڑی داستان. اگر آپ کچھ کہہ رہے تھے بے بخشی. سر شما میگید که علم حضوری مثل وحیه یا الهامیه که توی ذهن میاد، یعنی توی وجود انسان میاد دیگه، از قبل هم داره. ما میتونیم بگیم قبلا بوده این علم حضوری؟ تمام موارد میں ضروری، سمجھ گیا میں آپ کی علم حضوری میں تمام موارد میں ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہو، ضروری نہیں. بعض موارد میں ایسے ہے لیکن تمام موارد میں ایسے نہیں ہے، ضروری نہیں. یعنی به اون علم نداشته قبلا. ہاں ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، مشکل نظر تو ہے. یہ جو تعریف کیا گا بدون واسطہ اور باواسطہ، پھر ادھر تو یہ بدون واسطہ ہے علم حضوری، ادھر مسئلہ آئے گا نا، پھر نہیں ہوگا نا مسئلہ، کیونکہ وہاں پر صورت اس کی تھوڑی آ رہی ہے، وہ خود حقیقت اس کے پاس آ رہی ہے. ہاں ایسے واسطے اور بدون واسطے سے مراد فقط اتنی ہے کہ وہ حقیقت بذات خود اس کے پاس آ رہی ہے، نہ کہ اس کی صورت اس کے پاس آ رہی ہے. اور عرفا کہتے ہیں علم حقیقت میں تو وہی علم ہے نا جو بدون واسطہ ہو. ایک عارف کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے علم حاصل کیا ہے ان میتن، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا. تم لوگوں کا علم ایسے ہے، لیکن ہم لوگ علم حاصل کرتے من الحی الذی لا یموت. حالانکہ یہ علم حضوری کے باب سے، مکاشفے کے باب سے، اس باب سے کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں، عرفا حضرات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑا آج حاشیے میں جا رہے ہیں بے بخشیدہ، بس کی تھوڑی مناسبت ہے اس لیے، اور آج پڑھنے کا اتنا زیادہ آپ کا بھی موڈ نہیں لگ رہا مجھے معلوم ہے، تو اس لیے ہم بھی آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر بھی لے کے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ اس سے یعنی کتنے معارف حل ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، کہ مزہ آتا ہے واقعاً. یعنی یہ صرف اصطلاحات نہیں ہیں، ان کے پیچھے اگر انسان جائے آہستہ آہستہ تو کیسے معارف انسان کے لیے روشن ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے کتنا مزہ آتا ہے. حقائق کو جب سمجھتا ہے تو پھر کتنا انسان کو مزہ آتا ہے.
درست ہے آقا؟ تو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں جو اہل معرفت ہیں، وہ جو مکاشفے کی بات کرتے ہیں، مکاشفہ یعنی وہ خود اصل شے کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرتے ہیں، اصل شے کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف صورت ذہنیہ کی طرف ہیں. یہاں پر مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے بہت اچھا. ابو علی سینا ہماری تاریخ کے بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں کہ جن کو شیخ الرئیس بھی کہتے ہیں. ابو علی سینا کا نام کس نے نہیں سنا؟ ابن سینا کا، ابو علی سینا کا نام بہت بڑا نام، بہت بڑے فلسفی تھے. ایک مرتبہ ان کی ملاقات، یہ قصہ میں نے بتایا آپ کو پہلے، ایک عارف کے ساتھ ہوتی ہے، ابو سعید کے ساتھ. اچھا دونوں کی ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، واپس آ گئے. ابو علی سینا کے شاگردوں نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ آپ نے اس ابو سعید کو، عارف کو کیسا پایا؟ تو ابو علی سینا کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے. اور ابو سعید سے عارف سے پوچھا کہ ابو علی سینا کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو وہ جانتا ہے. اب یہ تھا فلسفی ابو علی سینا، اور ادھر سے ابو سعید تھا عارف. ابو سعید کا تعلق تھا علم حضوری کے ساتھ، مکاشفے کے ساتھ، ان حقائق کو دیکھتا تھا، اپنے وجود کے اندر پاتا تھا. ابو علی سینا تھا فلسفی کا کام علم حصولی کے ساتھ ہے، استدلال کے ساتھ ہے. تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ جانتا ہے. یعنی ہمارے پاس علم حضوری ہے، اس کے پاس علم حصولی ہے. روشن ہوا مطلب؟ اچھا 2 منٹ فقط. علم حضوری میں پس کیا ہوگا؟ علم حضوری میں بذات خود معلوم آپ کے پاس آتا ہے، لیکن علم حصولی میں معلوم نہیں، معلوم کی صورت آپ کے پاس آتی ہے. اچھا اسی لیے آپ جب بھی علم حصولی کہتے ہیں نا، آپ کے پاس ایک اصطلاح آتی ہے جو میں نے وہاں پر لکھی ہے، معلوم بالذات اور معلوم بالعرض. مجھے اس کتاب کا علم ہے آقا، دیکھیں یہ کتاب، اس کتاب کا علم ہے. عالم بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، معلوم بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آقا؟ عالم، علم، معلوم. علم حصولی میں ایک مرتبہ معلوم آپ اس کتاب خارجی کو قرار دے رہے ہیں، یہ جو باہر پڑا ہے یہ درست ہے. ایک مرتبہ معلوم اس صورت ذہنیہ کو قرار دے رہے ہیں، دونوں معلوم ہے. ہاں صورت وہ اسی کتاب کی ہے، اس کتاب کی صورت جو آپ کے ذہن میں، اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات. کیا؟ وہ جو اس کتاب کی صورت ذہنیہ ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات. یہ جو کتاب خارجی ہے جس کی صورت ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالعرض. روشن شد مطلب آقا؟ انشاءاللہ کے بعد واضح باشا. یہ معلوم بالذات ہم علم ہے. ہاں احسن تم، بارک اللہ. معلوم بالذات وہی صورت ذہنیہ ہے، درست. اور معلوم بالعرض جس کی صورت ہے. اچھا آپ سے سوال کروں، اگر دیکھوں سمجھ میں، علم حضوری میں معلوم بالذات اور معلوم بالعرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بنا سکتے ہیں معلوم بالذات اور معلوم بالعرض علم حضوری میں تو نہیں ہوگا. آپ نے خود کہا اگر بھوک لگی ہے تو اس کا ایک نقشہ بنا سکتے ہیں، وہ علم حصولی بن جائے گا، وہ بن جائے گا حصولی. ہاں وہ حصولی بن جائے گا. میں کہہ رہا ہوں علم حضوری. روشن ہے، صحیح جواب دیا کہ علم حضوری میں ہمارے پاس معلوم بالعرض نہیں ہے، کیونکہ معلوم بالعرض تو وہاں پر ہے جہاں پر صورت یعنی واسطہ ہو، جہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں، خود شے آپ کے پاس آ رہے تو وہاں پر معلوم بالعرض نہیں ہے. درست ہے؟ علم حضوری میں معلوم بالعرض نہیں ہے. اچھا یہیں سے آئے اور علم حصولی اور علم حضوری میں فرق بھی واضح ہو جاتا ہے. اگر علم حصولی اور حضوری میں کیا فرق ہے؟ 3 فرق ہے. پہلا، علم حصولی میں معلوم کی صورت عالم کے پاس آتی ہے، اور علم حضوری میں بذات خود معلوم آتا ہے.
یہ پہلا فرق. درست ہے آقا؟ یا اللہ. علم حصولی میں پہلا فرق کیا ہوا کہ علم حصولی میں معلوم کی صورت عالم کے پاس آتی ہے، جبکہ علم حضوری میں خود معلوم عالم کے پاس آتا ہے. پہلا. دوسرا فرق، علم حصولی میں علم اور معلوم بالعرض دو علیحدہ چیزیں ہیں، ہے نا؟ یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ علم اور معلوم دو علیحدہ چیزیں ہیں علم حصولی میں. ہاں، معلوم سے مراد معلوم ہے بالعرض. ہاں، علم حصولی میں ایسے ہے نا میری جان، ایک علم ہے ایک معلوم ہے. علم وہ صورت ذہنیہ ہے، معلوم وہ شے خارجی ہے. تو علم حصولی میں علم اور معلوم دو چیزیں ہیں، لیکن علم حضوری میں علم اور معلوم دونوں ایک شے ہے. یہ لکھ لیں تو اچھا ہے. ہاں، علم حضوری میں علم اور معلوم ایک شے ہے، لیکن علم حصولی میں علم اور معلوم دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. درست آقا؟ تیسرا فرق وہ یہ کہ علم حصولی تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم ہوتا ہے، لیکن علم حضوری تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم نہیں ہوتا. کہ انشاءاللہ یہ بات سے آئندہ ہے پڑھیں گے ہم لوگ. خوب چوتھا اور اہم فرق کہ جو آغا مظفر نے نہیں ذکر کیا، اہم فرق یہی تھا جو آغا فیاضی نے تعلیق میں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ علم حضوری میں خطا ناممکن ہے. کیا آغا؟ علم حضوری میں خطا ناممکن ہے، علم حصولی میں خطا ممکن ہے. اس کا سر اور راز کیا ہے پتہ ہے کیوں؟ احسنتم، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. بھلے علم حصولی میں واسطہ ہے، لہذا وہاں پر خطا ہو سکتی ہے، لیکن علم حضوری میں تو خود وہ شے آ رہی ہے. جب وہ خود شے آ رہی ہے تو خطا کا امکان نہیں ہے اصلا. آقا یہ خطا جو ہے آپ حصول کے حوالے سے خطا کی بات کر رہے ہیں؟ خطا یعنی جی ایک بار ہوتا ہے کہ عرفاء مکاشفہ کرتے ہیں پھر بتانے میں خطا کرتے ہیں، بھلے وہاں پر تو وہاں پر وہ علم حصولی بن جائے گا. بھلے آسان تم درست. وگرنہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عرفاء کے مکاشفے میں خطا نہیں ہوتی، کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن جب اس مکاشفے کو جیسے آگا بیان کر رہے ہیں نا شہیدی، جب اس مکاشفے کو دوسرے کے لیے نقل کرتے ہیں تو وہ در حقیقت کیا کرتا ہے؟ اس علم حضوری کو حصولی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں خطا کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں عرفانی زبان میں ترجمہ کرنا. ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں آپ، ایک کتاب کا عربی میں اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ ایک حقیقت حضوری جو آپ کے پاس علم حضوری کے طور پر حقیقت ہے اس کو علم حصولی میں منتقل کرتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں ترجمہ. عارف سے ترجمے کے مقام میں خطا ہو سکتی ہے، اما مکاشفے میں خطا نہیں ہو سکتی. درست ہے. آخری سوال بس ختم. آغا جو صورت ذہنیہ میرے ذہن میں ہے، اس کتاب کی صورت ذہنیہ میرے ذہن میں، اس صورت ذہنیہ کا مجھے علم حضوری ہے یا حصولی ہے؟ آپ بتائیں. حصولی. جو صورت ذہنیہ میرے ذہن میں ہے اس کا علم مجھے علم حصولی ہے یا حضوری؟ صورت کا علم حضوری ہے. صورت کا علم، ہاں خود صورت کا علم حضوری ہے. حصولی کا پیغام حضوری. حصولی. اختلف العلماء. کیونکہ خود صورت جو خود بذات صورت وہ آپ کے پاس موجود، آپ کے وجود کا حصہ بن چکی ہے، حضوری ہو چکی ہے. مثلا آغا جیسے کہہ رہے ہیں کہ صورت کا علم علم حضوری، آپ کہتے ہیں علم حصولی ہے. علم حصولی تو مال واسطہ ہونا چاہیے نا. اس صورت کا علم آپ کو مال واسطہ ہے؟
واسطے کے ذریعے سے ہی تو آیا ہے. نہ واسطے کے ذریعے آنا نا. علم حصولی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ علم جو علم مال واسطہ ہے, درمیان میں واسطہ ہے. تو اب اس صورت ذہنیہ کا آپ کو علم کسی اور صورت کے ذریعے سے ہے یا بذات خود ہے؟ تو پھر کون سا علم ہونا چاہیے؟ حضوری ہونا چاہیے. آغا بذات خود جو صورت آپ کے ذہن میں, اس کا علم علم حضوری ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں یہ جو ٹوپی ہے میرے سامنے, اس کی صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ علم حصولی ہے. لیکن یہ جو صورت خود میرے پاس ہے, اس کا علم مجھے علم حضوری ہے. دقت کی جہاں پر بھی علم حصولی ہے وہاں پر اگر غور کریں تو ایک جہت سے علم حضوری بھی پایا جاتا ہے. اگر اس صورت کو آپ کہیں کہ اس صورت کا مجھے علم علم حصولی ہے یا حضوری ہے, تو بذات خود صورت کا علم علم حضوری ہے. روشن ہوا مطلب؟ نقطہ دقیق ہے. ہاں پھر توضیح دیتا. میتونی یه چیزی که به طریق واسطه حواس پنجگانه اونو توی ذهنتون فکر کردید, مثلا کلاه رو, درسته, بعد اونو چجوری میتونید بگید علم حضوریه؟ میں اس کا نہیں کہہ رہا کہ یہ جو مثلا کلاه ہے, اس کا میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا علم مجھے علم حضوری ہے. نا, اس کا علم علم حصولی ہے, کیونکہ صورت کے ذریعے سے آیا ہے. یہ صحیح بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ جو صورت میرے ذہن میں ہے, اس کا تو مجھے علم ہے نا, اس کا علم کیا ہے؟ حصولی ہے یا حضوری ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہیں اس کا علم بھی علم حصولی ہے تو تسلسل لازم آئے گا. اس صورت ذہنیہ کا علم ایک اور صورت کے ذریعے سے, پھر اس صورت کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, اس کا علم پھر ایک اور صورت کے ذریعے سے, وَهَلُمَّ مَجَرًا تسلسل لازم آئے گا. اچھا, یہ جو پین میرے ہاتھ میں, اس کا مجھے علم علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ احسن تم. کیوں؟ واسطے کے ساتھ اس کی صورت آپ کے ذہن میں. اکثر میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, جب بھی میں نے اکثر جگہوں پر سوال کیا ہے, وہ لوگ علم حضوری کی غلط تعریف کرتے ہیں. شاگرد سے پوچھا جائے کہ آقا علم حضوری کی تعریف کر, فوراً کتاب اٹھاتا ہے ایسے, آقا یہ کتاب میرے پاس حاضر ہے, بس یہ مجھے علم حضوری ہے. غلط ہے, غلط ہے. یہ نہیں ہے علم حضوری کی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ میرے پاس حاضر ہے نا, یہ علم حضوری ہے. نہیں علم حضوری, یہ علم حصولی ہے. یہاں پر اس کتاب کا علم آپ کو آ رہا ہے اس کی صورت ذہنیہ کے ذریعے سے, اما صورت ذہنیہ کا آپ کو علم علم حضوری ہے. خوب, یہ پاورکی میں حاشیے میں آغا مظفر نے لکھا ہے, ہم وہ عبارت نہیں پڑھ رہے, وہ چھوڑ رہے آپ پر. درست ہے, انشاءاللہ آپ اس کو خود پڑھیے گا اچھے طریقے سے. ایک آدھ دن آپ کو چھٹی بھی ہے, حل کیجئے گا, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھیے گا, ہم آپ کو بتائیں گے. آئندہ جلسے سے انشاءاللہ بحث ہماری علم حصولی کے بارے میں. البتہ ایک جملہ فقط کہہ دوں, علم حضوری کا پروندہ ادھر ہی بند کر دیتے. علم حضوری کی بات جتنی کرنی تھی وہ آج ہم نے آپ کے ساتھ کر لی. آخر منطق تک پھر ہم آپ کے ساتھ علم حضوری کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. علم منطق میں جتنی بھی بحث ہماری ہوگی علم حصولی کے بارے میں ہوگی. لیکن یہ جو نکات بتائیں ظریف نکات ہیں, اور ان پر توجہ کیجیے گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. جی آقا جی, جی آقا جی, جی آقا جی, جی آقا جی.